ملنے والا ہے۔ اس میں ایک اور تعویذ ہے، آپ نے سنا ہوگا آیت کتب۔ ہاں، کہنے لگے آیت کتب کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کتنے فائدے بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتائیں۔ ابھی مدینہ منورہ میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا جدہ سے مکہ، تو میری بیگم ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا اس کے کاغذات دکھاؤ، وہ گھر بھول آئی۔ میں نے کہا ہیں، انہوں نے اس کا انگوٹھا لگوایا، انگوٹھا لگاتے ہی سارے اس کا نظام کھل جاتا۔ کہا کہ میں نے آیت کتب پڑھنا شروع کی، اور کہا کہ آیت کتب جب پڑھی میں نے، وہ خود سسٹم ہی نہیں کھل رہا تھا، اس نے پھر انگوٹھا لگوایا، پھر آخر کہنے لگا جاؤ یہ میں آیت کتب سامنے ہے میرے۔ کہا بس آیت کتب جس کے پاس ہوگی وہ ہر وقت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، بس ہر وقت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو کہا خضر کون ہے؟ کہا خضر وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری، خضر وہ ہیں جنہوں نے ہستیوں کے ساتھ زندگی گزاری، خضر وہ ہیں جو سمندر کے فاصلے پل میں طے کر لیتے ہیں، خضر وہ ہیں جو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونوں میں لاکھوں لاکھوں میل کا سفر آنکھ چپکتے سفر طے کر لیتے ہیں، اور خضر وہ ہیں جو جس کی رہبری کر دے اس کا کوئی دشمن اس کو نہ نقصان پہنچا سکے، نہ جادو کا وار اس پہ آ سکے، نہ قرضے نہ بیماریاں بے اولادیاں دکھ تکلیفیں اس کے سامنے نہ آ سکیں۔ خضر وہ ہیں، اور جس کے ساتھ آیت کتب ہے، جس کے پاس آیت کتب ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور کسی نے پوچھا شاہ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اگر کسی کے پاس آیت کتب ہو تو اس کو کیا فائدہ ہو؟ فرمایا دنیا کے سارے کتب اس کے دوست بن جائے گا۔ غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اوتاد، وہ سارے اس کے دوست ہوں گے۔ تو پوچھا جب وہ دوست ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ پاک جل شانہ وقت سے پہلے اسے حالات دکھائیں گے، وقت سے پہلے اسے رزق دیں گے، وقت سے پہلے اس کی قسمت سنورے گی، اور وقت سے پہلے اس کو زندگی کی نعمتیں دیں گے۔ کہنے لگا جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا، ہفتے کے دن بیٹا پہلا تھا، چھوٹا سا خوبصورت، اتنی سی اس کی ٹانگ تھی، چھوٹا سا جسم تھا۔ میں نے کہا اللہ ہفتے کے دن پیدا ہوا، میں نے اس کے لیے جو عمل کیے کہ اس کا بخت نصیب مقدر، اور یہ 10 سال پہلے رب اس کو عطا کرے، اور اللہ میری سمجھے، میری عقلیں، میری قوتیں بھی اس میں منتقل کر دے۔ اس میں جو عمل کیے سب سے پہلا عمل آیت کتب کا تھا۔ رجال الغیب کا نظام ہے انوکھا جو میری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس رجال الغیب کے جو حکمران ہیں، ایک میرے آپ کے حکمران ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، جن میں سارے اچھے برے سارے ہیں لیکن ہمارے مطابق سارے ہم سے اچھے ہیں۔ ایک وہ رجال الغیب ہیں جن کو موت ہی اپنے عہدوں سے ہٹا سکتی ہے۔ ان رجال الغیب میں ایک مقام قطب ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کے ذمے چند خدمات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ آیت کتب جس کے پاس ہے اس کو اللہ پاک جل شانہ رجال الغیب کے کتب کا تعلق، کتب کی دوستی اور کتب عطا فرماتے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، کہا جو آیت کتب کو جذب کر لیتا ہے۔ اب یہ خود سمجھ بیٹھنا کہ کیا فقیر بات کہہ گیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو آیت کتب کو جذب کر لیتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو موت سے پہلے مقام کتب عطا فرماتا ہے۔ اور اس تعویذ ریشمی رومال میں یہ نعمت اور سعادت موجود ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، یہ برکت بھی ہے۔ یہ آیت وہ ہے، اب کتب کے میں خدمات بیان کر رہا تھا، سنیے غور سے۔ کتب کی اللہ کی بارگاہ میں کیا خدمت، کیا ڈیوٹی، کیا ذمہ داریاں لگی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کی صفت ہادی، اللہ ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے۔ کتب ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں ہمارے دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا بدل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اندر بدل جائے، باہر بدل جائے، ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائے، فرمایا کتب ان کی انگلی پکڑتا ہے، اور انگلی پکڑنے کے بعد ان کو خیر کی راہیں دکھاتا ہے۔ اس لیے صراط الذین انعمت، صراط الذین پہلے آیا ہے، انعمت بعد میں آیا ہے۔ یہ دلیل میں دے رہا ہوں۔
जिसने वली बनना हो, जिसने विलायत का ताजदार बनना हो, वो कुतुब से दोस्ती करे, कुतुब का कुर्ब पाए। और जिसके साथ पास ये आयत होगी जो तावीज़ रेशमी रुमाल पे लिखी हुई है, उसका पूरा निजाम, अल्लाह पाक उसको कुतुब के साथ ताल्लुक देगा। और फिर कुतुब का दूसरा काम यह है कि वो बंदे जिनकी पेशानियों पे शकावत, बदबख्ती, लानत लिखी हुई है, कुतुब अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से उसकी लानत को मिटा के अल्लाह के नाम की बरकत से वहां रहमत लिखवा देता है। शकावत लिखी है तो सआदत लिखवा देता है कुतुब। आप खुद सोचें, मुझे खबर नहीं, हमें पता नहीं हमारी पेशानी पे क्या लिखा हुआ है, हमें कोई पता नहीं, हमें कोई खबर नहीं हमारी पेशानी पे क्या लिखा हुआ है। आयत कुतुब की, आयत कुतुब की, और जो कुतुब हैं उसकी तासीर में, उनकी जिंदगी में अल्लाह पाक ने एक और जिम्मेदारी, ड्यूटी लगाई हुई है कि अल्लाह पाक का निजाम है आखिरी वक्त में खात्मा बिल खैर की तदबीरें करते हैं। समझो, जाग के समझो, मेरी बात को रो के समझें, मेरी बात को झटका लेके, दर्द लेके समझें। सारी जिंदगी का निचोड़ आखिरी वक्त है। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। कुतुब अल्लाह की तौफीक से आखिरी वक्त में कलमा नसीब होने की तदबीरें करते हैं। लफ्ज को गौर से समझे और सुने। फरमाया कुतुब अगर कोई दज्जाल के वक्त में आएगा, कुतुब उसके दज्जाल के फितनों से उसे बचाएगा। इस वक्त अलामात क़यामत हैं, दज्जाल के फितने शुरू हो चुके हैं। अल्लाह पाक उस कुतुब की वजह से अल्लाह उसको दज्जाली फितनों से महफूज फरमाएंगे, हिफाजत फरमाएंगे और उसको अल्लाह दूर रखेंगे। कुतुब की वजह से इस तावीज रेशमी रुमाल में वो कुतुब का वजूद, उसकी आयत, उसका ताल्लुक, उसकी निस्बत, उसकी ताकत मौजूद है। और मैंने जो तावीज आपसे अर्ज किया, इसके दरमियान में जो तावीज है, ये तावीज वो है जिसको बड़ी बड़ी हस्तियों ने गारों से, बुजुर्गों में और जंगलों को फलांग फलांग के तलाश किया। ये मैं बात किसकी बता रहा हूं? शाह गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा हूं। और ये तावीज हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से मिला और उनके खानवादे से मिला। और ये जिस घर में ये तावीज होगा, अल्लाह अनामता अलैहिम की उस घर में बारिश कर देंगे। और अमल कितना मुख्तसर है, 7 बार सूरत फातिहा सुबह और 7 बार सूरत फातिहा शाम। अगर आज से किसी ने शुरू नहीं की, आज से शुरू कर दे, आज से शुरू कर दे। 7 बार सूरत फातिहा सुबह और 7 बार सूरत फातिहा, हर दफा बिस्मिल्लाह 7 हो और अव्वल आखिर दरूद पाक लाजिम पढ़ें।